عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ اگر کوئی تم نے کام کرنا ہے تو اللہ کی یاد ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ انسان قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا خود بھول جاتا ہے کہ بھلا میں نے پہلے اس شخص سے کیا کہا تھا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا حافظہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ بہت زیادہ گفتگو کرنے والا آدمی اعصابی طور پر تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اسے ہونے لگتی۔ لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے، آپ مستقل کر کے دیکھ لیں، جتنا کرتے جائیں گے طبیعت میں تازگی آتی جائے گی، اس میں سرور آتا جائے گا، سرور۔ لیکن یہ کہ ذکر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے، بلکہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لسانی، کہ تم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو، یہ ذکر لسانی ہے کہ تم نے زبان سے اس کی تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، تکبیر کہی، مختلف اوراد و وظائف پڑھے، تلاوت قرآن مجید کی، پھر دعائیں پڑھی، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے قبل دعا، کھانے کی تکمیل پر دعا، سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہا، پانی پیتے وقت بھی تم نے بسم اللہ شریف پڑھی، کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت تم نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ذکر لسانی ہے، یعنی زبان سے ذکر۔ دوسری قسم ذکر قلبی کی ہے، تمہارا دل ذاکر ہو جائے، یعنی وہ جو ذکر قلبی ہے نا، اس میں شکر بھی شامل ہے، یعنی انسان اپنے اوپر خدا کی نعمتیں دیکھتا جاتا ہے اور اس کا دل اسے عاجزی کی طرف لاتا جاتا ہے، وہ موم بتی کی طرح ڈھلتا جاتا ہے، اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے نہیں تھا تو اس قابل جو رب نے تجھے عطا کر دیا۔ بار بار اس کے دل سے ذکر جاری ہوتا ہے، بار بار اسے احساس ہوتا ہے کہ گر تو یہاں نہ ہوتا تو پھر بتا کہاں ہوتا۔ بار بار اس کی طبیعت پر یہ بات غالب ہوتی۔ پھر ذکر قلبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو، وہ لوگ بھی دیکھو جو تم سے کم سہولیات رکھتے ہیں، تم سے کم سرمایہ رکھتے ہیں، دنیاوی طور پر تم سے پیچھے۔ یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے کہ تم جب دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جو تم سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں، تو تمہارا دل ذاکر بنے گا، شاکر بنے گا، تمہاری طبیعت میں خیر آئے گی۔ یہ بھی ذکر قلبی کی ایک صورت ہے۔ اور پھر ذکر قلبی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ مظاہر قدرت میں غور کریں، اللہ کے پیدا کردہ کائنات میں جو رب نے حسن پیدا کیا ہے، جو کیا شاندار جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، بندہ دیکھتا جائے اور اللہ کی قدرت میں کھوتا چلا جائے۔ محو، یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ محو ہوتا جائے، اس کا دل کہے کیا بات ہے، مالک نے جو بنایا ہے خوب ہی بنایا ہے، محو ہوتا جائے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرے، اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے، نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو، یہ ذکر قلبی کی کیفیات ہے۔ پھر وہ مراقبہ کرے، وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے، کتنی میری خطائیں ایسی تھیں جن پر پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، اس نے درگزر بھی کیا، پردہ بھی رکھا، رحمت بھی فرمائی،
ایک گنا میرا ماں پیو ویکھے تو دیوے دیس نکالا، تے لکھ گنا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اس کی۔ تو یاد رکھ لیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا کہ ذکر ایک تو ذکر لسانی ہے، پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو جائے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو، یہ دھڑک نہیں رہا، یہ تو اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس پر غور تو کرو، یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرتا ہے۔ یہ سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سوئی دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر۔ یہ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ نفی ہے۔ الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے، لا الہ اللہ کے سوا کوئی، یہ نفی ہے۔ الا اللہ اسبات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، تے ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بوٹی مشک مچایا، میری جان پھلاں تے آئی ہو، پھلاں تے، یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلاں تے۔ تو پھر کہتے مجھے پھر یاد آیا کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، چھوڑ کون گیا ہے؟ یہ ذکر میں مجھے لگایا کس نے ہے؟ یہ میری توجہ کس نے کرائی ہے؟ کہتے ہیں جب میں پوری طرح پھول بن گیا تو پھر مجھے وہ موسن یاد آیا جس کی برکت سے میں یہاں آیا تھا۔ پھر بول کے کہنے لگے، جیوے مرشد کامل باہو، جیسے بوٹی لائی ہو، وہ جیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، الہی تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ پھر دعائیں نکلنے لگ گئیں، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو ذکر قلبی۔ پھر تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی اپنے وجود کو اطاعت الہی میں لگانا۔ جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں وہ چھوڑ دینا، جو فرما برداری کے ہیں وہ کرنا۔ یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ آپ اللہ یعنی رزق حلال کمانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، تو یہ جو آپ حلال اور طیب کمانے پہ لگے ہیں، یہ بھی آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس پر حدیث میں دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ بھی راہ خدا میں۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں۔ اس میں پھر اگر آپ جہاد میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، تبلیغ دین میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے۔ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں، تعلیم میں جتنا آپ کا وقت گزر رہا ہے سارا ذکر الہی میں۔ تو یہ ذکر الہی کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نصیب ہو گئی تو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی۔ بڑے نتیجے ہیں ذکر کے، حدیث پاک میں بڑے نتیجے ہیں۔ حضور نے فرمایا، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ذکر کی مجلسیں، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں فرشتے۔ کیا کریم فرماتے ہیں، ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ جہاں مل جاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟
تو بیٹھ جاتے ہیں ذکر کی مجلس میں، پھر وہ لوٹ کے جاتے ہیں، پھر مالک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حضور خود فرماتے ہیں، یہ بات بیان کر کے کریم خود فرماتے ہیں اگرچہ اللہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک کچھ لوگ تیری یاد میں بیٹھے تھے، ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ چلیں، اتنا بڑا میں درویش نہیں ہوں، اتنا بڑا فقیر نہیں ہوں کہ میں کوئی دعویٰ کروں، پر چلو ہلکی سی بات کرنے کا تو میں حق رکھتا ہوں۔ ذکر الہی والے درویش وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کو بھی مست کر دیتے ہیں، ہاں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ہاں، کہاں سے آئے ہو؟ مالک وہ یاد الہی میں بیٹھے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھ گئے۔ تو پھر کریم پوچھتا ہے، یہ ذرا انداز تو دیکھو، یہ بخاری مسلم کی حدیث، اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ تیری میری باتیں وہاں ہو رہی ہیں، کیا کہتے تھے؟ مالک ڈر رہے تھے دوزخ سے، تیرے عذاب سے ڈرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا دیکھ لیتے اور ڈرتے؟ تو رب فرماتے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو دوزخ سے آزاد کر دیا، وہ جتنے اس مجلس میں تھے سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے وہ مانگتے کیا تھے؟ پھر بولے اقبال خود ہی کو کر بلند اتنا، کیا مانگتے تھے؟ کہا تیرے فضل کے سوالی تھے، چاہتے تھے کہ جس جنت کی بشارتیں کتاب و سنت میں ہیں وہ انہیں ملے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ نا، میں نے دے دی ہے انہیں جنت، ان کی ہو گئی۔ فرشتے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ گویا فرشتوں کو بھی ان سے پیار ہو گیا ہے، وہ ذکر والوں سے پیار ہو گیا ہے۔ تو فرشتے نے بات اور ایک اور بات کر دی، کہنے لگے مالک کچھ بندے ویسے بھی آئے تھے، ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، اون جی کم ساڑے ہوتے کسی نال کوئی، کچھ ویسے بھی آئے تھے، وہ فی نفس ہی ذکر کے لیے تو نہیں آئے، ویسے ہی آ گئے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بھی جنت عطا کر دی۔ اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی شکی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے بھی نیک بخت بنا دیا کر۔ اور ذکر الہی کا جو سب سے بڑا مرتبہ میں سمجھاؤں وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ کیا یہ بڑی عبادات اور بھی ہے، پر خدا کو یاد کرنے کا یہ ذائقہ اور جو اجر اس کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ یار میرا تو ذکر کبھی مجھے خدا کی قسم، میں نے کبھی قسم بڑی کم اٹھا، تو خدا کی قسم کبھی مجھے پتہ چل جائے نا میرے پیر نے کہیں بیٹھ کے میرا ذکر کیا، میں تو صدقے ہو مر جاؤں لوگوں پہ جو مجھے آ کے بتائیں اس نے میرا نام لیا ہے، انہوں نے آج بات کی ہے۔ اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، پتہ تو چلے نا اس نے میرا ذکر کیا۔ وہ استاد صاحب کہہ رہے تھے، اور فرشتوں کی مجلس میں ذکر ہو جائے۔ یار یہ اس کا انداز تو دیکھو، قرآن مجید کی آیت کا انوکھا نرالا، یعنی ذکر پر ثواب بھی ہے، لیکن ذکر الہی پر اجر کا یہ رنگ، اس عبادت پر یہ انداز نوازنے کا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہوگا، گناہگاروں کا، مجرموں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا، جن کے نام کی کوئی شہرت نہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر رب کو یاد کرتے ہو، اللہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ اگر تم اسے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو کریم بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔
اور اگر تم لوگوں کے بیچ یاد کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ بڑا انوکھا ہے، فرمایا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جگہ جگہ تمہاری یاد ہوگی، جگہ 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 میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ اور مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر میرے دیش سے دور نکل۔ یہاں تو گلی گلی پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ہے۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، چرچا، شرق و غرب میں، صبح و شاموں میں تمہارا چرچا کر دیا جائے گا۔ طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو۔ مرحوم اقبال عظیم نے کمال بات کی، کہنے لگے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ میں ذاتی طور پر بڑا چھوٹا آدمی اور کسی جگہ بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی ایسا کارنامہ نہیں۔ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے انٹرویو وہ دیں گے جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، تو ہم نے دیا نہیں، اس لیے کاہے کا انٹرویو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایسی گلیوں سے، ایسے کونوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے جہاں خیال ہوتا ہے کہ بھلا یہ لوگ ہماری بات کیسے سمجھتے ہوں، لیکن وہ کریم ہے نا، بندے کو بتاتا ہے کہ ابھی تو پورا فرما بردار نہیں، تو تیرے اللہ اللہ کرنے سے یہ انعام ہے، اور اگر تو پورا تابع دار ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے اگر تھوڑا سا بھی۔ میں آپ سے عرض کروں گا اپنے وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگایا کریں، آپ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر الہی میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ۔ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کو ذکر کا عادی نہیں کیا، تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کر پاتے، باقی ساری گپ شاپی کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، کچھ تسبیحات، کچھ اوراد و وظائف۔ میں اکثر دوست سوچتا ہوں کہ جن وظائف کے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لوگ ان کو بھی نہیں پڑھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے کہنے آسان ہے، میزان میں جب تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا، اور حبیبتان الی الرحمن، فرمایا یہ دونوں کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی اللہ کے محبوب نے ان دو کلمات کی فضیلت بیان کی، پڑھتے ہی نہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم صبح پڑھو شام تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام پڑھو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں تمہاری بخشش کی دعا مانگ۔ لوگ وظائف پڑھتے ہی نہیں۔ یہ خانقاہی لوگ ہیں ہم، جو سب سے پہلا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں یہ پہلا سبق ہوتا ہے الف با تا سا ہے، تو جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں خاص کوئی وظیفہ بتائیں، تو میں کہتا ہوں سب سے خاص وظیفہ کلمہ شریف کا ذکر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اب اذکار کریں، کچھ وقت بیٹھیں، مسنون ذکر، یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور وہ بھی برسبیل تذکرہ اذکار دو ذرا صحیح پڑھی جائے۔ بعض لوگ تو ایسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے وہ پڑھ لیتے ہیں 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ تھوڑا سا آپ وقت دیں اس کو، کوئی 33 بار کہنا کوئی مشکل کام ہے؟
الحمدللہ تھوڑا تھوڑا آپ ٹائم دیں اس کو، اللہ اکبر کہیں، ذرا تھوڑا رکیں. 33 بار کوئی مشکل کام ہے؟ اور فضیلت اس کی اتنی ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، اور ہمارے تو شجرے میں جتنے ذکر لکھے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، وہ سارے وہی ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں. سارے حدیث پاک والے وظائف اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ، ایک ایک پر ہم حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو ہم شجرے میں دیتے ہیں. تمام احادیث میں توجہ نہیں کرتے آبا. میں آپ سے گزارش کروں گا بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے کچھ وقت اذکار کے لیے لگائیں. لطف آئے گا آپ کو اگر آپ اذکار کریں گے، آپ چیزوں کو پڑھیں گے، آپ اس پر غور کریں گے، آپ کو ذائقہ نصیب ہوگا. تو اپنی طبیعت کو ذکر الہی کی طرف مائل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو لوگ کمزور ہے نا، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے، پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے، کچی پکی کمزور باتیں. صبح جملہ اور ہے، دوپہر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کے مخالف ہے، اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، نظریاتی طور پر پختہ کیا لوگوں کو. عرب کے لوگ تو ہمات کا شکار تھے، قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے، وہ طرح طرح کی تہمات کرتے. جب وہ طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے. احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے، پیچھے سے پھلانگ کر کے گھر آتے. تو ہم مات کا شکار، کچی پکی باتیں. رسول پاک کو اللہ نے داعیہ اللہ بنایا، محبوب کریم نے انہیں سچے اور کھرے نظریات دیے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فرمایا بھئی تم کس بات میں ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. ان چکروں سے باہر آؤ، تہمات سے، کچی باتوں سے باہر نکلو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے عقائد، یہ نظریاتی زندگی ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزارنی آئے. اللہ نے کسی چیز کو عبث نہیں بنایا، کوئی چیز فضول نہیں ہے، نظریاتی زندگی ہے. موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے، یہ حضور نے بتایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو، یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزارنی، اللہ رسول کی مرضی سے گزارنی. نظریاتی کیا لوگوں کو اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے، قیامت کا دن آئے گا پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا. نظریاتی بنایا، نظریاتی. وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے نا، مثلا وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے، سونا ہی سارا کچھ ہے، شہرت ہی سارا کچھ ہے، دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے، یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں. پھر اس کھیل کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا. یہ دولت والا کھیل ہے نا، باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوور ہیں، اتنا اتنا فلاں ہے، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے، کوئی رزلٹ نکلتا ہے. اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے، کھلاڑی بدلتے ہیں، دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، کھلاڑی بدلتے ہیں، نتیجہ کوئی بھی نہیں. کماتے رہو، ساری زندگی لگے رہو. حضور نے نظریاتی کیا، لوگوں کو نظریاتی نظریہ دیا، اللہ کی جانب بلایا، کچی پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا،
ان کو ان کے اعصاب کو مضبوط کیا. یہ جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں، اس میں زیادہ تر لوگ قوم کو کچا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں فطور پیدا کرتے ہیں. یعنی عجیب آدمی ہے نا، ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو ڈسکس کرتا ہے، اسے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، پھر حضور کے صحابہ پر بات کرنی چاہیے. وہ جو اول مخاطب ہیں، اول قرآن و حدیث کے جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے، وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں. کچے پکے نہ بنے. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں. اور جو حضور کی اولاد ہے نا، اس کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے. وہاں بھی ذرا ہوش سے بولے، ذرا احتیاط سے، ذرا جملوں پر پیرا لگا کے. یہ صرف میرے امام کا فتویٰ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یعنی ایک ایک بچے کو نورانیت والا کہا، یہ صرف فاضل بریلوی نے کہا. تو ذرا تھوڑا سا نا نظریاتی طور پہ یہ نکل آئیں. وہ ہمارے ہاں نا تقریر چمکانی ہوتی ہے نا لوگوں نے، تو سادی سادی چمکتی نہیں ہے نا جی. تو وہ پھر نا مطلب میں بھی اکثر رہتا ہوں جلسوں میں، تو میں چھوٹا آدمی ہوں، میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں، آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں ایک خطیب صاحب آئے ہیں بیچارے، حال ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے، پر وہ بھالو چڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں آج میں دسنا ہے صحابہ دی شان کی. میں کہ کرما لے تو کی دسنا ہے، شان تے اللہ نے قرآن تے 10 چھڑی ہونا دی، سرکار نے فرمان میں، تو کوئی مطلب کیا انوکھی بات تو کرے گا؟ تو سیدھا سیدھا قرآن و حدیث سے پڑھ اور لوگوں کو بتا اور جا. تم کیا مسئلہ انوکھا کیا بتائے گا؟ ایک اور کھڑا ہوتا کہتے ہیں آج میں نے بتانا اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی تو کیا بتائے گا؟ ان کی شان تو اللہ نے بتا دی قرآن میں، ان کی عظمتوں کے تذکرے حضور نے کر دیے. نئے نئے نقطے جب نکال کے لاؤ گے تو اس سے نہ خدشات پیدا ہوں گے. جو باتیں طے ہو گئی ہیں، ہمارے بزرگ طے کر گئے، ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی الجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے. جو نئی خبر ہوتی ہے نا، نئی، مثلا نماز پڑھا قرآن، یہ تو ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں، یہ تو نئی بات ہی نہیں. قرآن مجید پڑھا کریں گے تو سارے کہہ رہے ہیں. اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے نا، تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو، یہ پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے. یہ انوکھی سے نکل آئیں، روٹین میں رہیں اور طے شدہ چیزوں کو نہ چھیڑیں. ایک تو یہ مسئلہ. ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا ہے. جاہل آدمی وہ کیا کرتا ہے، اس نے لوگوں کو تعویذ دھاگے پہ لگا دیا. وہ جناب پیر صاحب اتوار والے دن بیٹھتے ہیں، صبح 9 بجے سے عصر تک وہ مردوں کو ملتے ہیں، پھر جمعرات کو انہوں نے خواتین کا ٹائم رکھا ہے تعویذ دینے کا. یہ غوث پاک کس دن تعویذ لکھتے تھے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی تاریخ رکھی ہوئی تھی؟ تعویذ دینا جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لیا آپ نے. پھر لوگ بیچارے، غربت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں، بندہ ٹوٹا بکھرا ہوا آیا ہے. ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس کو بندہ آ کے کہتا ہے نا میرے پاس اولاد نہیں، تو صوفی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ اسے اولاد دے دے. لیکن اس کی اصل ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کو ذہنی طور پہ تیار کرے کہ رب جسے تجھے جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے. طریقت والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مطمئن کریں. غریب آدمی نے آگے کہا جی بڑا پریشان ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، تو اس کو دعا بھی دے گا، وظیفہ بھی بتائے گا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے کہے گا یار پیسے اگر اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتے، یہ اتنے ہی بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر ہوتے. وہ انہیں مطمئن کرے گا کہ اللہ رسول جس حال میں. یہاں عجیب کیس ہے، وہ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں تینوں کسے کچھ کیتا ہے. اب کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوتا ہی ہے نا، یہ تو نہیں نا بندے کا مخالف کوئی نہ ہو. تو وہ بیچارہ پریشان ہے، ساری رات سوچتا ہے، کبھی اس کی نظر چچی پہ جاتی ہے، کبھی پھوپھی پہ جاتی ہے، کبھی کسی پہ جاتی ہے. کیوں ظلم کرتے ہو لوگوں پہ؟ اللہ کے حضور جانا ہے.
تھوڑے سے لالچ کے لیے اس بندے کو الجھا کے رکھ دیا بیچارے. اور آپ سے بھی عرض کروں گا، یہ کچی پکی باتیں ہیں، نظریاتی طور پہ کمزور ہو جاؤ گے. جو لوگ سانپ سے ڈرنے لگ جائیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں، پھر کمزوری مان جائے گی. کتنے زمانے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دو بہنوں کا اکٹھا نکاح ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گھر جا کے خواتین سے تو بات جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے. ہم سے تو وہ حاجی صاحب مطمئن نہیں ہو رہے جو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. وہ کہنے ٹھیک ہے پیر صاحب ہو جاندہ ہے، پر تسی ایک راتی پڑھا دیو ایک سویرے پڑھا دیو، مہربانی کرو کر دو ایسا. کیوں؟ مطلب کیا مسلمان قوم بھی اس طرح کی ہوتی ہے؟ میرے پہ جادو ہو گیا. جوان لڑکا، جیتا جاگتا زندہ دل، اٹھتی جوانی، اس نے تو انقلاب برپا کرنا تھا اور وہ کالے جادو کا علاج کرا رہا ہے. اس نے پورے گاؤں کو، پورے شہر کو لے کے آگے جانا تھا، وہ تعویذ لیتا پھر رہا ہے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی کیا ہے، پکی باتیں پکی. اس کی کو ذرا کم کرے اور آواز کھولیں جی. عزیز دوستو، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں نے کم کر دیں گے کہا تھا، آپ نے بند ہی کر دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑی کھول دیں اور میری بات پہ توجہ کریں حضرات. اپنے ذہن کو پکا کریں، کمزور نہ پڑیں. دیکھو سیاستہ میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی چشمان اقدس سے، مقدس آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں. فرمایا یہ محبت ہے، یہ آنسو محبت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اب اتفاق کی بات یہ کہ جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں نا باتیں، جوڑ دی بات کچھ لوگوں نے. انہوں نے کہا آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو لو سورج کو گرہن بھی ہو گیا. آپ کو پتہ نا وہ بڑی ساری پیروں کی کرامتیں مشہور ہیں، بڑی ساری. کرامت پیر کا کمال ہی نہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو ڈاکٹر سے بھی دوائی لیں تو آرام آ جاتا ہے، اس کو پیر مان لیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، جتنا پیر زیادہ جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ وہ جو عالم ہے اس نے تو غور کرنا ہے نا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں. تو جاہل تو آزاد ہے نا، اس نے موج ہی کرنی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں جب کسی چیز کا. مہربانی کریں واپس آئیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جس طرح پرانے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں نہ بننے دیتے تھے، اس طرح جاہل پیر اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا. اسے پتہ ہے پڑھ گئے تو مجھے کیسے مانیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. وہ علماء کی مخالفت کرے گا، علم کی مخالفت کرے گا، بات بات پہ کہانیاں سنائے گا. اس کو روک دیں جی، بڑی ہو گئی ویڈیو، آپ بات سنیں، بس تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی. اللہ آپ کو جزا دے، غور فرمائیں. اب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صاحبزادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. نظریاتی پختگی اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعے کا انتظار نہیں کیا، اور غم زدہ بھی ہیں حضور آج، لیکن انتظار نہیں فرمایا. فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا. فرمایا لوگو، سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کسی کے وصال کر جانے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنے آپ کو پختہ کریں. محبوب داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ہماری توجہ کرائی ہے اللہ کی جانب. اگر آپ تھوڑی تھوڑی گنجائشیں لینے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے، تو پھر تو میرے بھائی کمزوری آ جائے گی نظریات کے اندر. اپنے آپ کو پختہ رکھیں، اپنے بھروسے اپنے رب رسول پر مضبوط کریں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو یہ جو ہے نا صرف اللہ سے جڑنا، یہ تو مضمون ہی صوفیاء کا ہے. وہ نکالتے ہیں دنیا داروں کی طرف نہیں جانا، یہ تو عنوان اہل تصوف کا ہے کہ صرف رب رسول سے جڑنا ہے. دنیا داروں کی طرف جانا یہ تو عنوان ہی اللہ والوں کا ہے. اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بھروسہ رب رسول پہ،
بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں ہم دنیا داروں سے، بڑی زیادہ، کبھی اس سیاسی پارٹی سے، کبھی اس سے۔ میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا یہ تمہارا بھلا کریں گے جو رسا نورا کشتی لڑ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا ہو کہ رات کو میاں بیوی جب یہ مشورہ کرتے ہیں نا کہ سویرے گھی کوئی نہیں پراٹھوں کے لیے، اس کا درد کتنا ہوتا ہے۔ انہیں کیا پتا ہو کہ جب عید آتی ہے تو بوڑھے ماں باپ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں عید بھی کرنی ہے، تے کرتے شے بھی کوئی نہیں۔ ان کو کیا پتا ہو، محلوں میں بیٹھے لوگ، تمہیں کیا پتا ہو؟ تم نیچے آؤ، اس عوام کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارو، تمہیں پتا چلے زندگی کے دکھ اور حقیقتیں کیا ہیں۔ تمہیں کیا خبر ہو؟ تم بیٹھ کے وہاں نمبر گیم کر رہے ہو، تمہارے پاس میں خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے، پر تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی نہیں۔ اور یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے۔ اگر انہیں تھوڑا بھی عوام کا خیال ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے جو آج کل یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آمدام برسر مطلب اپنی امیدیں اللہ رسول سے۔ آپ نظریاتی طور پر جب دیکھیں نا کوئی چیز جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دینا، ایک چودھری صاحب میرے دوست نے، بڑی محبت ہے، بڑے سمجھدار ہیں، اسی پنڈا چاکی دا جی پرے آدھا بندہ ہے، وہ بڑے پنچایت کے آدمی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اور دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں، تو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی فیصلہ کبھی مشکل بھی ہے کہ یار ہے پریا بڑی اوکھی ہوگی مکدی نہیں پئی؟ تو کہنے لگے ہاں جی۔ کہنے لگے پیر صاحب ہمارے پاس جو گروپ بھی آتا ہے نا وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ بات اس طرح کی سناتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے غلطی کس کی ہے، لیکن ایک بندے کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے جو بات بھی پوری نہیں سناتا اور کہتے چودھری صاحب تہاڈا میرا تعلق ہے، تسی جنج کر چھڑو گے مینوں منظور ہے، تسی میرا مندا نہیں سوچن لگے۔ کہندے وہ جڑا ساڈے تے پا دیندا ہے نا وہ کام اوکھا ہوندا ہے، بھی تے پیار بڑا کر گیا ہے۔ پھر کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی رعایت مل جائے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ او بھائی پنچایت کے چودھری پہ بات چھوڑو تو وہ بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اللہ رسول پہ چھوڑ دی جائے تو آپ اندازہ کرو وہ کتنا بھلا کریں گے۔ ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ادھر ادھر نہیں نکلنا، کوئی غلط رستہ، کوئی چور دروازہ، کوئی ڈکیتی، کوئی فریب فراڈ نہ، این شریعت کے اصولوں کے مطابق سفر کرو۔ عزتیں بھی رب دیتا ہے، دولتیں بھی اللہ دیتا ہے۔ اور میری طرح کے بڑے لوگ جنہیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ اس طرح بھی ہوگا، بالکل نہیں، وہ نظام بناتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں توجہ اللہ رسول کی جانب اور پکے نظریات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نا پیچھے رہ گئے تھے جب لوگ بدر کے لیے گئے، تو تمام لوگ بدر میں پہنچ چکے تھے، ہم ذرا بعد میں گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محبوب نے پڑاؤ کہاں کیا۔ ہم جب داخل ہوئے میدان میں تو ہماری ملاقات کفار سے ہو گئی، جہاں ان کے خیمے تھے وہاں چلے گئے۔ ابو جہل نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہم نے کہا حضور کی بارگاہ میں۔ تو کہنے لگا اچھا تم لڑو گے ہمارے ساتھ وہاں جا کے، ادھر بیٹھو تم نہیں جا سکتے۔ جو بدر کی لڑائی ہے نا وہ آج تک عقل انسانی میں نہیں آتی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، یعنی 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، ان کے پاس نہ زر ہیں نہ تلواریں نہ کوئی چیز، اور ادھر ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تیر بھی اس نے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، نیزہ بھی اس کے پاس ہے، تلوار بھی ہے، 3 قسم کا اسلحہ ہے، اور یہاں نہتے مسلمان۔ اب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی بدر میں۔ یہ کہتے ہیں ابو جہل نے روک لیا اور کہا تم جا رہے ہو، جا کے ہمارے خلاف لڑو گے؟ فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں، صرف حضور کی زیارت کریں گے۔ اس نے کہا پکی بات ہے، عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کہا پکی بات ہے۔ کہتے اس نے ہمیں جانے دیا، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے ہمیں روک لیا تھا، پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں، تو اس نے ہمیں آنے دیا، لیکن حضور ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، اب کرنا کیا ہے؟
تو یہ میرے محبوب کریم نے ہمیں نظریہ دیا ہے. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہنا مجبوری بن گئی تھی، ضرورت پڑ گئی تھی، پھر میں کیا کرتا، پھر حالات ایسے ہیں، پھر زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، کچے ہو جائیں گے آپ. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستحب چھوڑتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سنت بھی چھوڑتا ہے، اور جو یہاں گنجائش تو نکالنی شروع کرتے ہیں اس کے واجبات اور فرائض کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیواریں بنتی ہیں دین کی مضبوطی کے لیے. ایک چیز سے گنجائش نکالیں گے، دلیل پکڑیں گے تو دور نکل جائے گی بات. کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تو کر لیا ہے کہ نہیں لڑیں گے، پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. تو یہ حضور ہمیں نظریاتی کرتے ہیں. کریم فرمانے لگے تم نے وعدہ کیا، تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں لڑو گے. ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. رب رسول کی مدد ہمیں درکار ہونی چاہیے. بھائی اپنے آپ کو نا تھوڑا سا مضبوط کریں. زندگی میں اصول ہیں جن کی بنیادوں پہ انسان کھڑا رہ سکتا ہے، اور اگر زندگی میں اصول ہی کوئی نہیں، ضابطہ ہی کوئی نہیں، تو نیرا لباس بدل لینے سے تو کوئی نیک نہیں سمجھے گا. آپ کے ساتھ جب لوگ معاملات کریں گے، آپ کے ساتھ لین دین کریں گے، اٹھے بیٹھیں گے، تب ان کے سامنے بات کھلے گی کہ آپ فکری طور پر کتنے مضبوط ہیں. زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ کے ساتھ بات کو سمیٹنے لگاؤں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کر رہے تھے. تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی. ایک شخص آ گیا، اس نے وہ تلوار حضور کی اتار لی. سے آباد بن دور دور لیٹے ہوئے اس نے وہ لٹکی ہوئی تلوار حضور کی اتار لی، اور اتار کے محبوب پر تان دی تلوار. کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا. حضور آرام فرمائے، لیکن کریم نے فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. محبوب نے آنکھیں کھولی. اب میں تقریر کر رہا ہوں نا تو آپ سن رہے ہیں، تم یہ بڑا سادہ سا کام ہے، آسان سا کہہ دینا سن لینا. لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے اچانک اور ایسے پستول کر دے چاہے خالی ہو، تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ غور کر لیں کس طرح کا ہوتا ہے. چلیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو. اور سادہ کرتا ہوں، یعنی رات نو چھت تے پاویں بلی پانڈے کھڑکا رہی ہوگی، چاہے وہ بلی ہو، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، مطلب ہاتھ پورا موبائل کی طرف بھی نہیں جاتا بندے کا. وہ کہتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اب کیا بننے لگا ہے. یہ مفت کا خوف ہے. اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نڈار ہوتے ہیں، دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیکن حضور ہمیں کس طرح کا نظریہ دے رہے ہیں. میں بڑی اہم بات آپ جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. خدا را نکل آؤ یار. اب تو کچی کچی باتیں سن کے نا وہ کہتے ہیں نا یہ بھی پیر صاحب آئے ہیں تو یہ جناب فلاں مسئلہ اڑ گیا، فلاں مسئلہ اڑ گیا جی، میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا جی مجھے. بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تسی بھی کوئی استخارہ کر کے دسو. اور میں کہتا ہوں یار زندگی میں اگر تو یہیں اڑا رہے گا تو کام کب کرے گا؟ اگر طے ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اس نے وہ تلوار نکال لی، حضور پہ تان کے کہتا ہے بتائیے آپ کو کون بچائے گا. حضور لیٹے، کوئی پریشانی نہیں، آزمائش نہیں. جب اس نے دوبارہ پوچھا تو حضور مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے. اور مسکرا کے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ لفظ نکلے تو اس کے تو ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی. حضور نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. تم بتاؤ. اذان ہو رہی ہے، اذان سنے جی. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. اب وہ بولا، عرض کرنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے ہیں. اب یہ بھی کمال دیکھیں، ہم بھی معافی دیتے ہیں پر بڑی ساری باتیں سنا کے. تب تو یہ کہتا تھا، پہلے تو ڈینگے مار، بڑی کہانیاں سنا کے معافی دیتے ہیں، فوراً نہیں دیتے. اس نے کہا بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، تو محبوب نے اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا، جا پھر تجھے معاف کیا. ہم میں دیکھتا ہوں کہ ذہنی طور پر ماحول اس طرح کا معاشرے میں بنا دیا گیا ہے، مذہبی اسٹیج سے لے کر خانقاہ تک. اور سیاسی لوگ جو تباہی اتار رہے ہیں وہ تو روٹین میں ہے ہی. وہ تو 4 لوگ رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے، تو آخر میں اینکر کہتا ہے کہ باتیں آپ نے سن لیا، نتیجہ خود نکال لیجئے گا. تو کیا نتیجہ نکالنا ہے سوائے انتشار کے؟ اپنے آپ کو اس انتشار سے بچائیں.
اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کریں. اپنی مزاجوں سے یہ کمزوری، یہ بے یقینی، یہ ڈرتے، یہ سہمے ہوئے لوگ، اور بالخصوص غریب لوگوں سے میری گزارش ہے، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، ان کے سہاروں سے نکل آؤ. کب تک سہارے تلاش کرو گے؟ سہارے تو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جن کا وجود سلامت نہیں ہوتا، اور اگر وجود سلامت ہے، جسم میں طاقت ہے، تو سہارا اللہ رسول ہے. اور یہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ جناب وہ کوئی بڑا خاص ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے آگے جانا ہے، دنیا میں ایک صرف شعبہ برا ہے، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی جو جھاڑو دے کے بھی رزق حلال کماتا ہے وہ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.